بسا اوقات اپنی ماہیت ہی کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ جو کچھ آپ نے آج تک حاصل کیا ہے، معیشت کے معنی یہ نہیں کہ دو پیسے اگر کمانے کے اسباب اور احوال آپ کو میسر آ گئے تو آپ نے جو یہ 20 سال کی عمر تک حاصل کیا اس کے سب اثرات ہی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے اور آپ کے اوپر مولویت کے اثرات ہی نظر نہ آئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ وہ مغلیہ دور کے بادشاہوں میں انتہائی اہمیت کے حامل علم دوست آدمی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو تقوی اور برابری عطا فرمایا تھا۔ ان کے یہاں جو ہے لنگر چلتا تھا پہلے، جیسے ابھی آپ نے کچھ جگہوں پر سنا ہوگا کہ کچھ جگہ جو ہے منتریوں نے کھانا فری کر دیا، کوئی ڈھابا کوئی دکان جو ہے فری چلتی یا سستا کھانا اس میں ملنے لگا، تھوڑا سا 10 روپے دیے اور پیٹ بھر کھانا مل گیا۔ تو اس طرح اس دور غربت میں لنگر کھانے چلتے تھے، اور بادشاہ کے جدھر سے لوگوں کے قافلے گزرتے ہیں تو وہاں فری کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ تو ان کے لنگر کھانے تھے، مگر وہ تمام سرکاری تھے اور سرکاری مال سے چلتے تھے۔ خود اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ وہ سرکاری لنگر کھانے یا سرکاری خزانے سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ ایک تو قرآن کریم لکھتے تھے، اور خوش خط آدمی تھے تو قرآن کریم کا نسخہ لکھتے تھے، بادشاہ کے قلم سے اور خوش خطی کے ساتھ لکھا ہوا نسخہ، تو وہ جو ہے اس کا ہدیہ لیتے، کسی کو ضرورت مند کو دیتے تھے، اور کتب خانوں میں قرآن کریم کے نسخے جاتے ہیں تو اس کا ہدیہ لیتے یا تو اس کو کھاتے تھے۔ اور یا ٹوپیاں بننی ان کو آتی تھی تو ٹوپیاں بنتے تھے، اور جناب اس سے جو کچھ میسر آتا ٹوپیاں بیچ کر اس سے خرچ چلاتے تھے۔ تو ان کا پیٹ اور ان کے زنان خانے کا خرچ، اس کے یہ 2 کاروبار تھے، ایک کتب خانہ کتاب چھپ رہی ہے نسخہ قرآن کریم کا، اور دوسرے جو ہے ٹوپیوں، تو اس سے وہ کھانا کھاتے تھے۔ پیسہ کتنا آتا ہوگا اب تم سمجھو کہ اتنی مشغولیات، ذرا حالات دیکھو اس زمانے کے، کہاں ٹوپیاں بننے کا موقع مل رہا ہے، کبھی اتفاقاً ٹوپی بننے کا موقع ملتا ہوگا، اور کہاں لکھنے کا موقع مل رہا ہے، کبھی اتفاقاً موقع ملتا ہوگا۔ عجیب و غریب صورتحال۔ تو آپ کے پاس اپنے ذاتی طور پر پیسے نہیں ہوتے تھے، اور رہا سیاسی طور پر تو وہ ملک کے بادشاہ تھے اور خوب لنگر کھانے چلتے تھے۔ تو آپ کے گھر میں جو باورچی خانہ تھا اس میں ایک ملازم باورچی نان پکانے، روٹی لگانے والا، کھانا بنانے والا کام کرتا تھا، لیکن حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ کا باورچی مہینہ 2 مہینہ ٹکتا نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا۔ تو پھر باورچی ڈھونڈ رہے بیچارے، تو پھر کسی کو کہتے بھائی وہ باورچی تلاش کر کے لاؤ، وہ باورچی تلاش کر کے لاتے، تو پھر دوسرا سوچتا کہ بادشاہ کے یہاں مزہ آئے گا، بادشاہ کے یہاں مزہ آئے گا، بڑی نوکری مل گئی۔ لیکن بڑی نوکری پہ سب کو بتا کے گیا کہ بڑی نوکری، خالہ کو، پھوپھی کو، امی کو، بہن کو بڑی نوکری مل گئی، بادشاہ کے باورچی خانے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ مہینے 2 مہینے بعد پھر بھاگ جاتا تھا۔ تو بڑی نوکری سے بھاگتے بہت تھے، جب بھاگ کے آنے والوں کی تعداد ہوئی، زبیر آیا بھاگ کے، تو اب زبیر سے جو پوچھا ساتھیوں نے کہ چکر کیا ہے، کہنے لگے دور سے تو بڑا اہم معلوم ہوتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوگا، کیا دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن قریب جاؤ تو بھوک مری کے علاوہ دوسری کوئی چیز وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل دادا کس چیز کے ہیں، ضرورت کس چیز سے پوری ہوتی ہے۔ صبح کو کیا پکاتا؟ کھچڑی، شام کو کیا؟ کھچڑی، اگلے دن صبح کو کھچڑی، شام کو کیا؟ کھچڑی، پھر تیسرے دن صبح کو پھر کھچڑی، پھر چوتھے دن پھر کھچڑی، پھر 30ویں دن پھر کھچڑی، پھر 31ویں دن پھر کھچڑی، تو کل یوم کھچڑی، کل یوم کھچڑی۔ تو صورت حال یہ کہ کھچڑی دیکھو، اب اورنگزیب کھاوے تو کھاوے، زبیر کو بھی تو وہی کھانا ملے گا نا۔
تو باورچی کا کھانا بھی کیا ہے؟ روزانہ کھچڑی. اور تنخواہ تو نام کی کوئی چیز وہاں ہے نہیں، اس لیے کہ کھچڑی کھانے کو پیسے میسر آ جائیں وہ غنیمت ہے. تو یہاں تو عشق وہ لڑائے جو تمام آفتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، اور جس کو تفریح اور مستیوں میں رہنا ہو وہ ہم فقیروں سے عشق نہ لڑاوے. ہم فقیروں سے تعلق کرنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غریب کا مکان ہے، یہاں فرش و عرش کہاں ہے، جسے بیٹھنا ہو آ کے سر خاک بیٹھ جائے. ہمارے پاس تو ایک خاک ہے، ہمارے پاس لنگر کھانے تو ہے نہیں. ہم سے تعلق رکھنا ہے تو فقیروں کی جھوپڑی میں آ کے بیٹھنا جسے گوارا ہو وہ ہم سے تعلق رکھے، اور جسے جو ہے محلات گوارا ہو وہ ہم سے تعلق کی غلطی نہ کرے. تو اورنگزیب کے یہاں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، تو یہ بھاگ جاتے. جب زبیر بھاگا ایک نے تو طے کر لیا کہ جناب سمجھ میں نہیں آتا، ساتھیوں میں بیٹھ کے برائی کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت مل رہی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لوگ. یہ عقل سے ماورا، مجھے موقع مل جائے تو میں زندگی میں نہ چھوڑوں. وہاں سے موقع اسے بھی مل گیا، زبیر تو بھاگا تو جگہ خالی ہو گئی، اسے بھی موقع مل گیا. اب جناب یہ تو سب کو بتا کے آیا تھا کہ میں تو قطعی طور پر نہیں چھوڑوں گا، میں تو قطعی طور پر نہیں چھوڑوں گا. ایسی ملازمت، ایسا موقع، ایسی سعادت. اب جب وہاں جو صبح شام کی کیفیت، اجرت دیکھی اور کھانا پینا دیکھا تو یہ تو 3 دن میں بول گیا، اس کے تو بس میں نہیں رہا رکنا. لیکن بھاگے تو بھاگے کیسے، جاوے تو جاوے کیسے؟ لوگ کیا کہیں گے جنہیں کہہ کے آیا تھا کہ میں وہاں دوام اختیار کر کے دکھاؤں گا، میں ریگولر رہ کے دکھاؤں گا. جن کو یہ کہہ کر آیا تھا انہیں کیا کہے، یہ منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا. تو اب اس کا جانا بھی مشکل اور رکنا بھی مشکل. تو اس نے صورت وہ اختیار کرنی شروع کی کہ بادشاہ تجھے خود معطل کر دے، خود سسپینڈ ہو جائے، خود تجھے بھگا دیا جائے. تو پھر جو ہے عذر ہوگا کیونکہ وہ تو بادشاہ نے بھیجا، میں خود تو آیا نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اب جو کھچڑی تیار کی اس میں ذرہ برابر نمک نہیں ڈالا. اور کھچڑی کے ہوتے تھے پکنے کے بعد 2 حصے، ایک سیر کھچڑی بنتی تھی، آدھی جاتی تھی زنان خانے میں اور آدھی بادشاہ سلامت کو پیش کر دی جاتی تھی. تو بادشاہ سلامت کو پیش کی گئی، اس میں تو نمک ذرہ برابر بھی نہیں. بادشاہ سلامت نے 2 مرتبہ یوں کر کے تو دیکھا اس کی طرف، مگر بولا کچھ نہیں، بغیر نمک کی کھا گئے. تو بغیر نمک کی کھا گئے. اب دیکھا کہ جناب شام کا ٹائم ہو گیا، بھگایا ہی نہیں. اب تو بادشاہ کو غصہ آ جانا چاہیے تھا، بھگا دینا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی بادشاہ نے کسی وزیر سے کچھ نہیں کہا، اس باورچی سے کچھ نہیں کہا. اگلے ٹائم پھر پوچھ رہا ہے بادشاہ سلامت کیا پکے گا کہ کھچڑی. تو کھچڑی پکانے کو اب اس نے سوچا دوسرا طریقہ اختیار کرو. اب جناب 4 ٹائم کی کھچڑی کا نمک 1 ٹائم کی کھچڑی میں ڈال دیا، اور آدھی جو ہے زنان خانے میں چلی گئی، وہاں سے بھی کوئی بات نہیں آئی تھی کل، اور آدھی جو ہے بادشاہ سلامت کو پیش کر دی گئی. بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ کھائی کھچڑی، اور کھاتے ہوئے 1-2 مرتبہ دیکھا تو اس کی طرف وہ کھانا کھلا رہا تھا، لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا. اب دیکھا کہ اب بھی نہیں بھگایا تجھے، تو اب بھی ملازمت سے نہیں ہٹایا. بادشاہ سلامت کو اگلے ٹائم جب پوچھنے کے لیے آیا کہ جناب کیا پکے گا کہ کھچڑی، لیکن یاد رکھو آج جو ہے کھچڑی 2 گنا 3 گنا بنانا، اتنی کھچڑی بناؤ. آج جو ہے ہم بھی کھائیں گے، زنان کھانے میں جائے گی، جتنی ہماری بنتی اتنی ہی مضاعف بنا لو، اور مضاعف بنانے کے بعد ہمیں دے دو. باقی جو کھچڑی بچے وہ 9 کٹوروں میں رکھو، 9 کٹورے کھچڑی کے تیار کرو، الگ الگ 9 کٹوروں میں 2-2 4-4 چمچ کھچڑی کی. اور ہمارے 9 اہم وزیر ہیں، 9 رکن. تو اہم وزیر ہیں ہمارے 9، ان تمام کے گھروں پر ہماری طرف سے جو ہے آج ہدیہ لے کے جاؤ. وہ کھچڑی جو ہے کٹورے میں تھوڑی تھوڑی سب وزیروں کے گھر پہ پہنچاؤ.
تو اب بیچارہ جو ہے کھچڑی تیار کر گیا، وزیروں کو اطلاع ہو گئی کہ جناب بادشاہ سلامت کی طرف سے ہدیہ آنے والا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کے یہاں سے جب کھچڑی گئی تو آپ کے یہاں شادیوں میں نائی آتا ہے چٹھی لے کر، تو جب نائی چٹھی لے کر آتا ہے اس نائی کو بھی کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ تو غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ان کے یہاں ہدیہ لے کر آتا ہے تو ہدیہ لانے والا جو ہے اس کو کچھ دیتے ہیں، جیسے آپ جو ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں اور 475 روپے ہوئے تو 25 روپے ویٹر کو دے کر چلے آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بڑے لوگ وہ خدام کو کچھ نوازتے ہیں۔ تو اب وزیروں کو یہ نہیں دیکھنا کہ مال کیا آیا ہے، وزیروں کو یہ دیکھنا کہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ اہمیت اس کی ہے کہ یہ ہدیہ بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے، اور بادشاہ سلامت کیا ہے، وہ تو وزیر ہے، اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ یہ باورچی کیا جانے ان کی اہمیت کو، وہ اندر کی بات جانتے ہیں۔ قدر جوہر تو جوہر ہی جانتا ہے، تو وہ تو جوہر ہی تھے۔ انہوں نے اس کو جو ہے جب واپس ہونے لگا کٹورے دے کر اس کو ہدیہ دیا، اور ہدیہ جب وہ دیں گے تو پھر اپنی شایان شان، وزیروں نے ہدیہ اس کی شایان شان نہیں دیا، اپنی شایان شان ہدیہ دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب واپس آیا 9 وزراء کے یہاں کھچڑی دے کر، تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ وہ کھچڑی پہنچا دی، کھانا پہنچا دیا؟ کہ جی حضور، کہ آپ کو بھی کچھ ملا ہے؟ کہ حضرت عجیب و غریب صورتحال، ہر وزیر نے جو ہے 1-1 لاکھ دیے ہیں، ہر وزیر نے 1-1 لاکھ دیے۔ کتنے لاکھ جمع ہو گئے؟ 9 لاکھ جمع ہو گئے، 9 لاکھ جمع ہو گئے۔ یوں کو اگر تو میرے یہاں سے کھچڑی نہ لے کے جاتا، جہاں رہتا تھا پہلے وہیں سے جاتا وزیروں کے یہاں کھچڑی لے کے، کہنے لگے حضرت چائے مرغ مسلم بھی لے کے جاتا، 9 روپے بھی کوئی دینے والا نہیں تھا، بلکہ میری رسائی ہی ان وزیروں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو آپ کے طفیل جو ہے رسائی ہوئی، آپ کے طفیل، آپ کی وجہ سے جو ہے یہ پیسہ ملا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد بس ایک جملہ فرمایا، تو پھر آج سے نمک ٹھیک ہی ڈال دیا کر، آج سے نمک ٹھیک ہی ڈال دیا کر۔ یہ آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان نسبتوں سے کیا مل رہا ہے۔ بظاہر آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، مولویوں کے پاس بیٹھے ہیں، استادوں کے پاس بیٹھے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں، خشک خدمت نظر آ رہی ہے، صرف روٹیاں 2 روٹیاں صبح مل گئی، شام مل گئی، موٹا جوٹا کھانا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کھچڑی کی طاقت کیا ہے، ان 2 روٹیوں کی طاقت کیا ہے، اس دارالعلوم وقف دیوبند کی نسبت کی طاقت کیا ہے۔ اگر اس نسبت کو دوام کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس کے تقاضوں کو پورے کرتے رہے، اس کے لیے حساس رہے، تو دنیا کے وزیر تمہیں نوازنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر تم نے جو ہے اس اہمیت کو نہ جانا، اس کو نہ پہچانا، تو کتنے باورچی تھے جو لنگر خانے سے چلے گئے تھے، جو باورچی خانے سے چلے گئے تھے، وہ گم ہو گئے، بے حیثیت ہو گئے، انہیں کوئی ہدیہ دینے والا نہیں، کوئی ان کی قیمت لگانے والا نہیں۔ لیکن جس نے دوام اختیار کر لیا، نسبت سے چمٹ کر رہا، لگ کر رہا، اس کی اہمیت کو سمجھتا رہا، تو اس گھرانے کی نسبت ہی اس کی دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کر جائے گی اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کر جائے گی۔ اس لیے اسی میدان میں رہو، مگر جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو عطیہ الہی عطا فرمایا، یہ عطیہ الہی ہے، یہ فضل الہی ہے۔ دنیا گھوم رہی ہے، مگر یہ حدیث کی کتابیں، یہ قرآن کریم، یہ فقہ اسلامی، یہ دین اور یہ تدین، یہ ایسی بے مثال اور ایسی نایاب چیز ہے کہ اس میں کبھی کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ روٹیوں کے دانے پڑے ہوئے ہیں، مگر دنیا کیا سمجھے
کہ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے آفتیں برستی ہے دل سکون پاتا ہے کبھی جو ہے تفریحات اور مزے کی زندگی اختیار کرنے والے ان کو وہ لذتیں حاصل نہیں ہوتی جو فقر و فاقے میں لذتیں میسر آ جاتی ہے جو سکون میسر آتا ہے مگر یاد رکھیں میرے ظاہری جملوں کو اختیار مت کر لینا ان کی گہرائیوں میں اترنا یہ دین شہنشاہیت کا دین ہے یہ دین فراوانی کا دین ہے یہ دین جو ہے یسر کا دین ہے یہ دین غنا کا دین ہے یہاں فقیری کا کوئی نام نہیں ہاں اتفاقاً کوئی امر ہو تو جس حال میں اللہ رکھے ہم اس حال میں خوش ہیں مگر اس کی عمدہ ترین تعمیر کی کوشش کرنا اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر اور مددگار ہو اللہم صلی علی سیدنا